علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم پر رسول دا جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پر مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را در آن جا یا رسول اللہ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری فتائے نقش نادانت کنم جان یا رسول اللہ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو جیسا کہ پچھلی جو میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم ان مسائل کو سیکھنے اور آگے سکھانے کی نیت سے آج یہاں گفتگو کریں گے بھی اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثیر احادیث سے بھی قربانی کا وجوب و ثابت ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو جو قربانی کے فضائل ہیں یا فلسفی ہے جو قربانی کی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس جمعے صرف ہم مسائل بیان کریں گے اور مسائل یہ پہلے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو لوگ قربانی کے جانور خریدنا چاہتے ہیں وہ پہلے مسائل کو مد نظر رکھیں اور کوئی جانور ایسا نہ خرید بیٹھیں کہ جو کہ آپ کے لیے قربانی کے لیے جائز نہ ہو، پیسے بھی ضائع ہو جائیں۔ تو یہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے کس کے اوپر واجب نہیں ہے، جانور کے اندر کون کون سے عیب ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، کون کون سے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور حصہ داروں کے کچھ مسائل وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، قربانی غنی اس کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ سب سے پہلے کہ بندہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 مقیم ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، مسافر جو شرعی سفر یعنی جو کرنے کے اوپر شرعی سفر اتنا اختیار کرے کہ اب بندہ جو نماز ہے وہ قصر اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں امیر ترین ہے، اگر وہ کرے تو قربانی جائز اس کی ہوگی لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تبنگری یعنی مالک نصاب ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مالک نصاب سے مراد یعنی جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، یعنی چاندی کے نصاب کے برابر اگر کسی کے پاس چیزیں موجود ہیں اس کی حاجات اصلیہ سے زائد جو ضروری اس کی حاجات ہیں، مثلا ضروری حاجات کے اندر جو اس کی چیزیں آتی ہیں
مثلاً اس کے رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان ہے، اسی طرح اس کی سواری ہے جس کے اوپر وہ سفر کرتا ہے، جیسے 1 2 4 5 10 اس نے گاڑیاں رکھی ہیں لیکن ہر ایک کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی اس کی ڈیلی جو ضرورت ہے، نیسیسری ہے، اس کی نیسیسٹی ہے۔ اسی طرح اس کے نوکر ہیں یا پہننے کے اس کے کپڑے گرمی سردی کے۔ ان کے علاوہ اگر اس نے کوئی گھر میں چیزیں رکھی ہیں، مثلا کپڑے ایسے رکھے ہیں نہ گرمیوں میں پہنتا ہے نہ سردیوں میں پہنتا ہے، اور اس نے کپڑا پہلے خرید کے رکھا ہوا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو اس صورت میں یہ اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہیں۔ ایسی صورت میں وہ بندہ اگر وہ چاندی کے نصاب کے برابر یہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ غلام ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد ہونا اس کے لیے شرط ہے، جس طرح مردوں پر واجب ہے عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے عید کے 3 دنوں کے اندر، 10ویں 11ویں اور 12ویں، ان 3 دنوں میں 1 تولہ کسی عورت یا مرد کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ چند پیسے بھی موجود ہیں اور حاجات اصلیہ سے زائد کچھ سامان بھی موجود ہے، تو اس مرد اور عورت دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید گھر کا ایک بڑا بندہ وہ قربانی کر لے تو ٹھیک، باقی کسی کے اوپر پھر قربانی نہیں ہوتی۔ اگر اولاد جوان ہے، خود وہ صاحب نصاب ہے، امیر ہیں، جائیداد ان کے نام، ان کے اپنے کاروبار ہیں، اور قربانی اتنے پیسے ان کے پاس موجود ہیں عید کے دنوں میں، مثلا 70-80 ہزار روپے ان کے پاس موجود ہیں ان دنوں میں، اولاد جو جوان ہو بالغ ہے اس کے اوپر علیحدہ طور پہ واجب ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے پاس سونا موجود ہے، بیوی کے اوپر علیحدہ قربانی ہوگی۔ اگر ان پیسوں کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اب ہمارے ہاں یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، گھر کے اندر 2 3 4 5 بندوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں 5 10 ہزار روپیہ ملا کے ایک قربانی کر لیتے ہیں، جو کہ کسی کی طرف سے بھی وہ جائز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اس کو ادھار دیں یا ویسے اس کو گفٹ کر دیں تو وہ قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر خود اپنے تئیں وہ واجب ہے۔ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اس کے چھوٹے بیٹے کے اوپر واجب ہے، اس سے چھوٹے پہ واجب ہے، بیوی پہ کے پاس علیحدہ پیسہ موجود ہے اس کے اوپر علیحدہ واجب ہے، اور جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر علیحدہ واجب ہے، تو علیحدہ وہ قربانیاں کریں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے 2 بھائی آپس میں رہتے ہیں، ان کا گھر میں کھانہ داری اکٹھے ہے، کھانا پکانا وہ اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ دونوں پیسے ملاتے ہیں، چلو ہم 30 ہزار روپیہ ملا کے ایک بکرا لے آتے ہیں، تو یہ دونوں کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر علیحدہ اگر واجب ہے وہ علیحدہ کرے گا، وہ علیحدہ کرے گا۔ اگر 2 بندے ایک قربانی میں شریک ہوں یا ایک حصے میں شریک ہوں تو وہ قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو ایام نہر ہیں، ان دنوں میں ایام نہر 3 ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں کی شام تک۔ 10ویں کی طلوع فجر کے بعد سے یہ شروع ہوتا ہے وجوب، اور 13ویں کے 13ویں کی شام تک یہ اس کے اوپر اگر پیسے اتنے آ جائیں، مرد ہو عورت ہو کوئی بالغ ہو، تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قربانی امیر کے اوپر تو واجب ہے، غریب یا فقیر شخص اگر قربانی خرید لے خود، حالانکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر خرید لے تو اس کے لیے قربانی یہ جائز ہوتی ہے اور وہ اس کی قربانی کرے گا۔ اسی طرح ایک بندہ قربانی کے لیے جانور نہیں خریدتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں قربانی کے دنوں میں بجائے قربانی پہ پیسہ خرچ کرنے کے میں 1 لاکھ روپے لوگوں میں صدقہ کر دیتا ہوں، تو اس کی قربانی ادا ہوگی؟ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بندہ اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنی قربانی خرید کے کسی کو دے دے، یار تم میری طرف سے یہ قربانی کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دو، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ بھی وہ لوگوں میں صدقہ کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا یہ
جو واجب ہے یہ ادا ہو جائے گا تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارا روپیہ وہی لگتا ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے۔ باقی چاہے کروڑوں روپے آپ خرچ کریں وہ منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چیز واجب ہے وہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر جو شریک ہیں، جو 3 قسم کے جانور آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے بکرا، بکری، دمبا، چترا وغیرہ، اس کیٹیگری کے، ان کے لیے 1 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے، 1 گھنٹہ بھی اس کی عمر کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ دھندا وغیرہ ہونا یہ صرف ہم نے اپنی نشانی رکھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جانوروں کی نشانی کہ جب وہ دھندا ہوتا ہے تو اس وقت وہ سال کا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دھندا نہیں ہوتا ہے لیکن عمر اس کی پوری ہے تو اس کی قربانی یہ جائز ہے۔ تو ایسے جانوروں میں جو چھترا وغیرہ ہے، بھیڑ ہے، اس کی 6 ماہ کا اگر بچہ وہ سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے اور وہ سال بھر کے جانوروں کے برابر دکھائی دیتا ہے، وہ صحت مند ہے تو اس کی قربانی یہ جائز ہے۔ ادروائز ان تمام میں 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بڑے جانور ہیں، مثلا گائے، بھینس، کٹا، بچھا جو بھی ہیں اس کیٹیگری کے، ان کے اندر جو عمر ہے وہ 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر کا 5 سال ہونا ضروری ہے، یعنی 1 سال کے جانور ہوں جو چھوٹے ہیں، بڑے جانور 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، دھندا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اور جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ چھوٹے جانوروں میں 1 بندہ صرف اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 1 ہی قربانی اس کی ہوگی اپنی طرف سے۔ یہاں ایک اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جی میں اپنے والد صاحب کے نام کی کرتا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر خود واجب ہے۔ اگر والد صاحب کے نام کی کرنی ہے تو پہلے وہ اپنی ایک قربانی خریدے گا اور دوسری ایک قربانی اپنے والد صاحب کے نام کی خریدے گا۔ اس طرح لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتے ہیں جی ہم یہ قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار کی آل کے نام کی کر دیتے ہیں، جبکہ اگر ان کے نام کی کرنی ہے تو ایک اپنی طرف سے علیحدہ کرے گا اور ان کی طرف سے علیحدہ کرے گا۔ یعنی دیکھیں اس بندے کے اوپر ایک واجب خود ہے، اپنا واجب جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ دوسرے کی طرف سے نفل ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا اور ساتھ دوسرے کی کرنی چاہے تو وہ علیحدہ قربانی خریدے گا۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں، گائے، بھینس ہے، اس کیٹیگری کے جتنے بھی ہیں، اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، مثلا 6 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 بندے 4 حصے رکھ لیں، 3 حصے رکھ لیں۔ اگر 3 بندے ہیں تو وہ اس طرح 2 بندے وہ 2 حصے رکھ لیں، کہ بندہ 3 حصے رکھ لے، یعنی اس طرح، یعنی 7 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 7 بندے ہیں ان تمام سے پہلے نیت کو پوچھ لیا جائے، یہ آپ کی نیت کون سی ہے، قربانی کی یا گوشت لینے کی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ گھر میں وہ بکرا ذبح کرتا ہے، انہوں نے بکرا ایک قربانی کرنا ہے، تو اب کہتے ہیں بکرے کا گوشت تو چلو گھر میں ہوگا تو کیوں نہ ایسا کریں کہ بڑے گوشت کو بھی ہم بڑی عید میں شامل کر لیں، تو چلو ایک حصہ ہم بڑے گوشت میں رکھ دیتے ہیں، بڑی قربانی میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کی نیت اگر صرف گوشت لینے کی ہو، قربانی کی نہیں، قربانی کہتے ہیں ہم نے گھر میں کرنی، چلو گوشت وہاں سے آ جائے گا، 20,000 روپے حصہ رکھ لیتے ہیں وہ بھی۔ اگر گوشت کی نیت ہوئی تو باقی 6 بندوں کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آپ پہلے اپنے جو حصے دار ہیں ان سے پوچھ لیں جی آپ کی نیت کون سی۔ ہاں، ان 7 حصے داروں میں عقیقے کا اگر کوئی حصہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، جس طرح یہ مہنگائی کا دور ہے تو بچوں کا عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو آپ گناہ گار نہیں کہیں گے، یہ ایک خون کے بدلے میں، ایک جان کے بدلے میں اللہ کی راہ میں ایک جان قربان کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر پائے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ کہ بڑی عید کے اوپر آپ ایک جانور خریدیں بڑا، اس میں اپنا حصہ رکھیں، اپنی مسز کا، اپنی بیوی کا حصہ رکھیں، اگر آپ کے 3 4 5 بچے ان کا بھی ایک عقیقے کا حصہ رکھ لیں، عقیقے بھی ادا ہو جائیں گی، قربانی بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔
تو قربانی کے جانور میں جہاں 6 حصے دار قربانی کے ہیں، اگر ایک کوئی عقیقے کی نیت سے حصہ رکھتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ 7 بندے شریک ہیں، ان میں سے 6 بندے تنہا ہیں، ہر بندے نے علیحدہ ایک حصہ رکھا ہے، ایک حصے میں 2 بندے آپس میں شریک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی 20,000 روپے حصہ ہے، 10,000 میں ڈالتا ہوں، 10 تم ڈالتے ہو، تو ہم دونوں مل کے ایک حصہ خرید لیتے ہیں، تو یہ پھر کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی حصہ ہے کسی جگہ پہ اس کو سپلٹ کرنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، 2 حصے اس کے کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک پورا حصہ رکھنا یہ جائز ہے۔ ہاں ایک بندہ 2 حصے رکھ لے، 3 4 5 6 رکھ لے، تنہا بندہ اس کی ایک واجب اپنی طرف سے 5 اس کی نفلی ہو جائیں قربانی، اور ایک اگر کسی اور نے رکھی تو رکھ سکتا ہے۔ کسی جگہ پہ حصے کو ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے حصے داروں سے پوچھ لیں کہ تمام وہ قربانی کی نیت کرتے ہیں، پھر اسی طرح آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ ان میں کوئی ایسا غیر مسلم تو نہیں ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کا ناسور جو گندا پھوڑا ہے اس معاشرے میں، وہ قادیانیوں کی صورت میں ہے۔ ہمارے گرد و نواح علاقوں میں یہاں قادیانی لعنتی موجود ہیں۔ آپ علل اعلان ان سے پوچھ لیں کہ یہاں کوئی قادیانی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی قادیانی ان حصے داروں میں مل گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ آپ پہلے ان سے پوچھ لیں کہ کیونکہ وہ کنفرم وہ غیر مسلموں سے بھی بدتر ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا، سوشل بائیکاٹ کرنا، کھانا پینا بھی جائز نہیں، سوشل بائیکاٹ کرنا ان کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو گوشت کی تقسیم ہے وہ بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو تول کر دیں، کیونکہ اگر اندازے سے دیں گے، چونکہ اگر گوشت کے بدلے میں گوشت زیادہ گیا تو یہ ربا کی صورت ہو جاتی ہے، سود کی صورت ہو جاتی ہے، لہذا تول کے دینا یہ دی بیسٹ ہے۔ لیکن فقہا نے یہاں اندازے سے دینے کا ایک حل لکھا ہے کہ آپ اس کے اندر مثلا مغز ہے، کلیجی ہے، پائے ہیں، پھپھڑے ہیں، یہ چیزیں بھی اگر گوشت میں شامل کر دی جائیں، یہ یعنی گوشت کا یہ حصہ نکلتی تو جانور کے اندر سے ہیں لیکن یہ گوشت کا حصہ نہیں ہوتی، ان کو گوشت نہیں قرار دیا جاتا۔ اب چونکہ ان کی جنس مختلف ہو گئی ہے، گوشت بھی اور دوسری چیزیں بھی ہیں، اب اس صورت میں آپ اندازے سے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی پھر مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کلیجی، پائے، پھپھڑے وغیرہ اگر آپ ان چیزوں کو بھی گوشت میں مکس کر لیں تو پھر آپ اندازے سے ڈھیریاں بنا کے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے علیحدہ کر لی ہیں تو اس صورت میں پھر آپ تمام گوشت کو تول کے پورا اس کو تول کے پھر آپ لوگوں کے درمیان، حصے داروں کے درمیان اس کو تقسیم کریں گے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، 3 دن ہیں قربانی کے، پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں جو افضل ہے، زیادہ فضیلت والا وہ پہلا دن ہے۔ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اکثر رات میں وہ روشنی کا مسئلہ بنتا ہے تو اس لیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج کے دور میں تو دن کی نسبت رات کو جتنی لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ روشنی نظر آتی ہے۔ بہرکیف اگر رات کو آپ قربانی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں اس کے عیب وغیرہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ جانور وہ 3 قسم کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ بکری بکرا اس کیٹیگری کے، اور گائے بھینس وغیرہ اس کیٹیگری کے، اور اونٹ، یہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے میں 1 سال عمر کا ہونا ضروری ہے، دوسرے جو کیٹیگری ہے اس میں 2 سال عمر کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب عزیز سامعین محترم، ان میں کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز ہے یا جن کی وجہ سے جائز نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے، آپ منڈی میں جائے خریدنے کے لیے تو ان مسائل کو مد نظر رکھیں۔ جانور کا کوشش یہ کریں کہ ہر عیب سے پاک ہو، سونا جانور ہو، جتنا زیادہ اچھا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت بعض عیب ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے قربانی جائز ہوتی ہے، بعض عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، یا سینگ اس کا ٹوٹ جائے، سینگ اوپر ہوتا ہے وہ آدھا ٹوٹ جائے، پورا ٹوٹ جائے، یا پیدائشی نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ صرف ایک صورت ناجائز ہے
کہ وہ جو سینگ ہے وہ جڑ سے نہ اکھڑا ہو، یعنی یہ اس طرح جڑ کے اندر سے اس طرح اگر اکھڑ جائے، نکل جائے نیچے سے، اندر سے، سر کے اندر سے باہر آ جائے، اس صورت میں اس کی قربانی ناجائز ہوگی، کیونکہ اس کا جو زخم ہے دماغ تک پہنچتا ہے اور یہ عیب ہے بہت بڑا۔ ادروائز اگر جانور وہ ٹکر وغیرہ مارے، اس کا سینگ سارا ٹوٹ جائے، آدھا ٹوٹ جائے، اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو پاگل جانور کی قربانی اس صورت میں جائز ہے کہ اگر وہ چارہ وغیرہ کھاتا ہے، ویسے ہر بندے کو مارتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا ہے، لیکن چارہ وغیرہ کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ چارہ وغیرہ بھی نہیں کھاتا ہے، بالکل پاگل ہو گیا، تو اس کی قربانی جائز ہے نہیں ہے۔ اس طرح جو خصی جانور ہے، یعنی جس کے جو کپورے وغیرہ ہیں ان کو مشین کے ذریعے ختم کر دیا گیا، وہ کاٹ دیے گئے ہوں، تو اس صورت میں خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ خصی جانور کے گوشت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا ہے، اس کا گوشت دوسرے جانور کی نسبت زیادہ لذیذ پکتا ہے، خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بوڑھا جانور، اگر کوئی جانور بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی ہم نے عمریں کم از کم بیان کی 1 سال، 2 سال، 5 سال، لیکن اس سے زیادہ اگر عمر ہو جائے، جانور بوڑھا ہو جائے، صحیح ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کو اگر داغا گیا ہے، بعض دفعہ جن کے پاس جانور زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کانوں کے اوپر ان کے داغ لگا دیتے ہیں گرم چیز کے ساتھ، یا جسم کے اوپر لگا دیتے ہیں نشانی رکھنے کے لیے، تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ ایسا جانور جس کا دودھ نہیں اترتا ہے، ایک ہے دودھ کو خود دوائی کے ذریعے خشک کرنا، یہ عیب ہے، اس کی جائز نہیں ہے۔ ایک ہے آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے اس کا دودھ اترتا ہی نہیں ہے، دودھ وہ دیتا ہی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ خود خشک کیا تو ناجائز، اگر اپنے آپ وہ خشک ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح خارش، جس جانور کو خارش زدہ ہے، تو اگر تو وہ موٹا تازہ ہے اور خارش اس کو پڑی ہے تو اس کی جائز ہے، کیونکہ جو خارش کا اثر اوپر جلد تک اس کا رہے گا، نیچے گوشت تک نہیں پہنچے گی، اس کی قربانی جائے۔ اگر وہ کمزور لاغر ہے اور اس کو خارش پڑی ہوئی ہے تو اس کی پھر قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو خارش کا اثر اس کے گوشت تک بھی پہنچے گا، اس کو فقہاء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے عیب ایسے ہیں، قربانی بالکل جائز نہیں ہوتی ہے۔ مثلا جانور اندھا یا کانا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ سے نابینا ہے یا دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور بھینگا ہے، یعنی وہ دیکھ کس طرف ہوتا ہے، آنکھیں اس کی اس طرف ہوتی ہیں، بھینگا اس طرح ہی ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کانا یا اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں میخ ہی موجود نہیں ہے، بالکل کمزور لاغر ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور، اکثر یہ جانور گر جائیں اتارتے ہوئے یا کسی طرح بھی وہ گر جائیں تو ان کی ٹانگ اگر ایک زخمی ہو جائے تو اس کے لیے اگر وہ قربان گاہ تک چل کے جائے اور اپنی جو زخمی ٹانگ ہے وہ نیچے رکھے، یعنی ٹیڑھی سی کر کے نیچے رکھے، اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا زور وہ ڈالتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ اپنی چوتھی ٹانگ جو زخمی ہے بالکل نیچے لگاتا ہی نہیں ہے، رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر سہارا لیتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عیب ہے، اس کی ٹانگ مکمل ٹوٹ چکی ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا کان یا دم اس کی کٹی ہوئی ہے، اکثر کان یہ وہ بڑائی کرتے ہوئے یا دم اس کی وہ ٹوٹ جاتی ہے، چر جاتی ہے، اس صورت میں اصول یہ ہے کہ آپ اس کان کے 3 حصے کر لیں، دم کے 3 حصے کر لیں، یعنی یہ 3/3 ہو گئے۔ اگر اس کا کان یا دم 1/3 سے کم کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، یعنی 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس سے کم وہ کٹا ہوا ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے دم یا کان، پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی نگاہ کمزور ہے تو اس کو بھی فقہاء نے طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے آپ سمجھتے کہ ایک آنکھ سے اس کو کم دکھائی دیتا ہے، ایک سے زیادہ دکھائی دیتا ہے،
تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے چارہ رکھیں، صحیح آنکھ خراب کو بند کر کے صحیح کے سامنے رکھیں۔ جب آپ نے صحیح آنکھ کے سامنے چارہ رکھ دیا، اس کو دکھائی دے رہا ہے، پھر آپ جو خراب آنکھ ہے جس سے کم دکھائی دے تو اس کو سامنے رکھیں۔ اس میں بھی اگر 3/3 میں سے 1/3 وہ اس کی نگاہ کمزور ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کی جائز ہو جائے گی۔ پیدائشی کان جس جانور کے نہ ہوں، بکری ہے وہ بڑا جانور، پیدائشی کان ہیں ہی نہیں ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دودھ اس کے خشک ہیں، بکری وغیرہ ہے، بکری کے اگر ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور گائے وغیرہ کا اگر 2 تھن اس کے خشک ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے وغیرہ کا 1 تھن خشک ہے، 3 اس کے تھن ٹھیک ہیں، اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اکثر حصہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے 2 تھن خراب ہو گئے گائے وغیرہ کی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بکری وغیرہ کے تھن ہی 2 ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہوا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے دانت بالکل موجود نہیں ہیں لیکن وہ چارہ وغیرہ چبا کے کھا سکتا ہے تو اس کی جائز ہے۔ اگر بالکل چارہ کھانے کے وہ قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس جانور کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو جانور خنثی ہے یعنی شی میل ہے، اس کے اندر علامات میل والی بھی ہیں فیمیل والی بھی ہیں، خنثی ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، جانور خریدتے وقت آپ کوشش کریں کہ بے عیب جانور خریدیں، لیکن آپ نے جانور بے عیب خریدا ہے، اب قربانی کرتے وقت آپ اس کو لٹانے لگے ہیں یا اس کو گرانے لگے ہیں تو کسی صورت میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اس کا اور نقصان ہو جاتا ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، تو قربانی کرتے ہوئے اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ قربانی جائز ہے۔ آپ لٹانے لگے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو کوئی زخم آ جاتا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرنے لگیں تو چھری اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کریں، چھری پہلے اس کو تیز کر لیں اور اس کو پہلے پانی پلا لیں، چارہ وغیرہ اس کو سامنے کریں، وہ کھا لیں، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ اس طرح قبلے کی طرف کریں کہ آپ کی دائیں ٹانگ اس کے گردن کے اوپر آئے۔ جب آپ ذبح کرنے لگے دائیں ٹانگ اس طرح آپ ذبح کرنا ہے تو آپ یعنی اس طرف آپ منہ کریں جانور کا ادھر، ٹھیک ہے، ٹانگیں اس طرف کریں، تو آپ جب کھڑے ہوں گے قبلے کی طرف منہ کر کے تو آپ کی ٹانگ جو دائیں ٹانگ ہے، دایاں پاؤں ہے، یہ اس کی گردن کے اوپر آئے گا۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے جانور گراتے ہوئے بہت زیادہ مشکل گرانا ہوتا ہے تو صورت میں آپ وہ بھی جائز ہے، مستحب اور سنت طریقہ یہی ہے۔ آپ نے جب ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے اگر تو آپ خود کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ذبح، خود ذبح کرنا جانتے ہیں تو ضرور کریں۔ اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 میں سے 3 کا کٹنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ خود ذبح کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا بندہ کرے گا، اور وہاں پہ تکبیر کا پڑھنا یہ ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کم اتنی تو آپ کو یاد ضرور بھی ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے ذبح کروانا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ اگر اچھی طرح کر سکتے تو خود آپ ذبح کر لیں۔ کسائی حضرات ہم سارا سال گوشت کھاتے ہیں تو وہ مولوی صاحب تو نہیں نا ہاتھ پھیرتے وہاں پہ، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ انتظار کیے بغیر ہی کر سکتے ہیں۔ عید کے دنوں میں یعنی آپ جب شہر میں کسی ایک جگہ عید نماز پڑھی جا چکی ہو تو آپ اپنی قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے شاید للیانی میں 6 بجے شاید پہلی عید وہ پڑھی جائے گی، اب 6 بجے اگر پڑھی گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے ابھی عید نہیں بھی پڑھی ہے تو شہر میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ کوشش کی ہے، اس دفعہ 7 بجے ہم نے ٹائم رکھا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک صرف یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی وہ قربانی کریں گے اتنی جلدی ہمسایوں میں، غرباء میں، رشتہ داروں میں وہ گوشت تقسیم ہو جائے گا، وگرنہ جتنی لیٹ آپ عید کی نماز کریں گے تو قربانی بھی اتنی لیٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح بعض حضرات اکثر ایسے ہیں قربانی اب نہیں کر رہے ہیں تو وہ بیچارے دیکھتے رہتے کہ کب قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا اور ہم بھی وہ کھانے کے قابل ہوں گے۔ عزیز سامعین محترم، یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وقت کی نزاکت ہے، انشاءاللہ مزید اس سے آگے قربانی کے فضائل اور مزید مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔